ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے امتیاز علی صاحب نے۔ یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ 3-4 سال سے گھر میں حالات بہت خراب ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا تھا، اس کی بھی وفات ہو گئی، اور کہتے ہیں مہربانی فرما کر کوئی وظیفہ یا دعا بتا دیں کہ گھر کے حالات صحیح ہو جائیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، آپ کوشش کیجئے، بحیثیت مسلمان میں آپ ہم سب یہ کوشش کریں کہ ہم 5 وقت باجماعت نماز پڑھیں، اس کے ساتھ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں۔ خصوصاً ہر مسلمان کے لیے، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، صبح فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک بھی کریں۔ اس میں سورہ بقرہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس میں سورہ یاسین خاص طور پر پڑھی جائے روزانہ جب بھی موقع ملے۔ صبح کے وقت خاص طور پر سورہ یاسین ویسے بھی بہت بابرکت ہے، سارا قرآن پاک جو ہے شفا ہے، بابرکت ہے، رحمت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ہم وہ چیزیں نازل فرماتے ہیں کہ جس میں شفا بھی ہے اور جس میں مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے شفا حاصل کرنی ہے، رحمتیں برکتیں لوٹنی ہیں، تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کثرت سے کریں، باجماعت نماز کی بھی پابندی کریں، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک ایسا وظیفہ جو انشاءاللہ دنیا و آخرت کی ہر پریشانی میں کام آئے گا، وہ ہے درود پاک کی کثرت۔ آپ درود پاک کی کثرت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بظاہر مغموم ہوتے، رنجیدہ ہوتے، تو آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس کی کثرت فرماتے۔ تو بس یہ چند ایک چیزیں ہیں۔ گھر میں بھی تلاوت قرآن پاک کی کثرت کیجیے، گھر والے بھی نماز پڑھیں، گھر میں داخل ہوں تو درود پاک پڑھتے ہوئے، سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے داخل ہوں، سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ ان سب چیزوں کے ساتھ وظیفے کے طور پر میں 2 چیزیں عرض کر رہا ہوں، درود پاک کی کثرت کیجیے، اور سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ انا اعطیناک الکوثر، یہ کثرت ہے، یہ برکت کے لیے ہے، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں، برکتیں درود پاک اور سورہ کوثر کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوں گی۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہا کیجئے، اور سورہ کوثر پڑھتے رہا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے، آپ کے وسیلے سے دعا کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا رشتہ محبت کا استوار کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں دور فرما دے گا۔ اور جتنی بھی حدیث مبارکہ میں کہ ایک مسلمان کو اگر کانٹا بھی چبھے، کوئی بھی پریشانی، تکلیف، مصیبت پہنچتی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بدلے اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو کانٹا تک بھی چبھ جائے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بدلے میں بندہ مومن کو بہت اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ بندہ مومن کی یہ زندگی اگرچہ پریشانیوں میں بھی گزرے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس سے ان پریشانیوں کے بدلے میں اجر و ثواب ہی ملے گا، اجر ہی اجر عطا کیا جائے گا۔ تو اس لیے پریشانی اور مصائب اللہ ہی کی طرف سے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، انشاءاللہ اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ان پریشانی اور مصائب سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، اور آج بھی اور کل روز محشر بھی ان کے بدلے میں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ عبدالرزاق صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ میں تسبیح کرتا ہوں، یعنی اللہ کی حمد پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مچھر بہت تنگ کرتے ہیں، تو کیا مچھر مار تیل لگا کر تسبیح کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل کی جا سکتی ہے۔ جو مختلف ریپیلنٹ ہوتے ہیں، لوشنز ہوتے ہیں، لگائے جا سکتے ہیں۔ فرزانہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، یہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا ہے، اسے سن کر دل کو بہت سکون ملتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جی شکریہ۔ کہتی ہیں کہ سوال یہ ہے کہ حالت حیض کے دنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو کیا قرآنی آیات پڑھ سکتے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، حالت حیض میں خواتین کے لیے قرآن کریم کو چھونا
اس کو پڑھنا یہ منع ہے، حرام ہے، حتیٰ کہ نماز روزہ بھی ان دنوں میں اس کی بھی رخصت ہے۔ ہاں جو روزے جتنے ان دنوں میں آئیں گے وہ دوبارہ قضا رکھنے ہوں گے۔ اور دوسرا انہوں نے آپ نے سوال یہ پوچھا کہ کہتی ہیں کہ میرے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان جب کلش رہتی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ گھر میں سکون رہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں تمام خواتین اسلام کے لیے، آپ کے لیے، کہ گھر میں نماز، قرآن کریم کی تلاوت، درود پاک کی کثرت یہ بھی کی جائے، اور میاں بیوی کے درمیان محبت کے لیے یا ودود، یا رؤوف، یا رحیم، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 3 اسماء مبارکہ ہیں، یا ودود، یا رؤوف، یا رحیم، ان تینوں کو 1001 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی کھانے پینے کی چیز پر دم کر کے سبھی گھر والے کھا لیں، آپ بھی کھائیں، آپ کے شوہر بھی کھائیں، انشاءاللہ سب گھر والوں میں، میاں بیوی میں آپس میں محبت الفت قائم ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بھی اکثر آپ یا ودود، یا رؤوف، یا رحیم یہ کثرت سے دعا کے طور پر، وظیفے کے طور پر پڑھ سکتی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی خیر فرما دے گا۔ عامر صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے سر۔ جی شکریہ آپ کا، تمام لسنرز کا شکریہ کہ آپ پروگرام کو سماعت کرتے ہیں، اپنی پسندیدگی سے، فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ فوزیہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، یہ کہتی ہیں کہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں بھائی استخارہ کے بارے میں بتا دیں۔ جی استخارہ کا بالکل مختصر سا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت، دن میں، شام میں، رات کے وقت 2 رکعت نوافل پڑھیے، 2 رکعت، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اور دعا یہ کیجئے کہ یا اللہ اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے اس پر پختہ فرما دے، میرے دل کو، میرے خیال کو اس پر جما دے، پختہ کر دے۔ تو اگر تو اس کام کے لیے آپ کا دل، آپ کا دماغ پختہ ہو جائے، اس پر جم جائے، تزلزل جو ہے، کشمکش ختم ہو جائے کہ کروں یا نہ کروں، تو پھر وہ کام کر گزریے، انشاءاللہ اللہ بہتر فرمائے گا۔ اور اگر اسی طرح متزلزل ہیں، کشمکش کا شکار ہیں، تو پھر اس کام کو چھوڑ دیجئے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ڈوگر برادران ہیں، افتخار ڈوگر صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، پوری ٹیم کو سلام کہا اور کہا پروگرام بہت اچھا۔ جی شکریہ آپ کا، تمام لسنرز کا شکریہ۔ خالد صاحب ہیں، غالباً 29 چک گاف بے سے، اور آصف علی صاحب ہیں، آپ کا شکریہ، تمام لسنرز کا شکریہ کہ آپ ہمیں سماعت کرتے ہیں، پسندیدگی سے آگاہ کرتے ہیں، اور آپ کے جو سوالات کے جوابات عرض کیے جاتے ہیں، وظائف بتائے جاتے ہیں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی YAADE_E_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی سے ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ دیگر جو اسلامی موضوعات پر مختلف پروگرامز ہیں ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا صغر علی صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم، کہا پروگرام بہت اچھا۔ جی شکریہ آپ کا۔ محمد جنید صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، سن کر دل کو سکون ملتا ہے۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا بھی۔ افضل صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ پہ میری بھابھی نے تعویذ کروا دیے ہیں اور والدہ نے ہمیں گھر سے نکال دیا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں اس بارے میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات کوئی بھی جعلی عامل، جعلی پیر کہہ دیتا ہے تعویذ ہو گیا، جادو ہو گیا، فلاں ہو گیا، ہم فوراً اس پہ چل پڑتے ہیں، اور بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا بھی ہے معاملہ کہ بعض اوقات خواتین خاص طور پر توہم پرستی کا شکار ہو کر اس طرح کے کام کر گزرتی ہیں۔ تو اس سے ہمارے چاہے مرد ہوں، خواتین ہوں، مسلمان بہن بھائیوں کو بچنا چاہیے ان چیزوں سے، حتیٰ کہ اگر کسی کے خلاف اس طرح کا معاملہ کیا جائے یا جادو، تو یہ بہت شریعت میں اس کے بارے میں بہت سخت احکام ہیں۔ جادو، کالا جادو کرنے والا تو ویسے ہی مسلمان ہی نہیں رہتا، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا معاملہ ہے تو آپ سورہ بقرہ 40 دن جو ہے صبح کے وقت ضرور پڑھیے، یا دن میں کسی بھی وقت پڑھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت، اور خصوصاً آیت الکرسی کثرت سے پڑھتے رہا کیجیے۔ معوذتین آخری دونوں صورتیں جو ہیں وہ کثرت سے پڑھتے رہا کیجیے، اپنے اوپر دم کر لیا کیجیے، پانی پر دم کر کے پی لیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ محمد ارشد صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں لیکن کمزوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا، کیا زکوٰۃ میں سے روزوں کا فدیہ ادا کر سکتا ہوں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، آپ اگر صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے،
کمزوری کا آپ نے ذکر کیا، اب اس میں مختصراً میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ اتنے زیادہ کمزور ہیں، بہت زیادہ عمر ہو چکی ہے، اور ڈاکٹرز بھی واقعتاً آپ کو کہتے ہیں، تقوی رکھنے والے ڈاکٹر جو ہیں، جو سمجھتے ہیں اس بات کو، اسلام کے اور روزے کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں اور آپ کی صحت کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں، تو اللہ کا خوف کرتے ہوئے اگر انہیں یہ واقعتاً پتہ ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے کمزور ہیں کہ روزے نہیں رکھ سکتے، اور ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ روزے نہ رکھیں، تو پھر ٹھیک ہے، آپ روزے نہ رکھیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ نے روزے نہیں رکھے تو پھر آپ سردیوں میں اگر اس کے بدلے میں روزے رکھ سکتے ہیں تو پھر سردیوں میں رکھ لیجئے، سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتے، اتنی کمزوری ہے اور صحت واپس آنے کا آپ کو یہ یقین ہے کہ صحت واپس آ جائے گی، تو پھر آپ کو یہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ لیکن اگر ایسا معاملہ ہے کہ بالکل یہ نہیں ہے آپ کو یقین کہ صحت واپس نہیں آئے گی، تو پھر اس صورت میں روزوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے، اور یہ بالکل آخری ایک مرحلہ ہے۔ لیکن اگر آپ میں ہمت ہے، صحت واپس لوٹنے کی امید ہے، تو سردیوں میں رکھ سکتے ہیں یا بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ آصف صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں شیطان سے دوری کا طریقہ، جی مختصر طریقہ یہ رحمان سے قربت بنا لیں، شیطان سے دور ہو جائیں گے، عباد الرحمن کے قریب ہو جائیں، اللہ کے خاص بندوں کے قریب ہو جائیں تو شیطان سے دور ہو جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جائیں، اولیاء صالحین کے قریب ہو جائیں، انشاءاللہ شیطان سے دوری آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ حافظ محمد اکمل صاحب ہیں، کہتے ہیں ساری ٹیم کو سلام، اللہ آپ کو خوش رکھے، ہم آپ کے پروگرام کو سن رہے ہیں، جی شکریہ، وعلیکم السلام۔ نمرہ الطاف صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں بھائی کیا سورہ یاسین اونچی آواز میں پڑھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل پڑھی جا سکتی ہے، کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو یا آرام نہ کر رہا ہو، کسی کو مسئلہ نہ ہو تو پڑھی جا سکتی ہے اونچی آواز میں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، گھر میں برکت کے لیے اونچی آواز میں پڑھیں۔ عامر صاحب ہیں، کہتے ہیں بھائی کیا ظہر اور عصر کی پہلی 4 سنتیں نہ پڑھیں تو گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اور کہتے ہیں کہ یہ بھی بتا دے کہ منہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کے سے بال اتارنا کیا جائز ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں 2 سوالات ہیں۔ سنتیں جو ہیں ان کو جان بوجھ کر چھوڑنا اور عادت بنا لینا یہ اللہ کے عطاب کا ذریعہ بنتا ہے، ناپسندیدہ معاملہ ہے۔ پھر سنت موقدہ جو ہیں ظہر کی یا دیگر یہ تاکیدی ہیں، یہ لازمی پڑھیں۔ سنن غیر موقدہ بھی کوشش کریں، پڑھنی چاہیے، لیکن اگر وہ بامر مجبوری اگر کبھی رہ بھی جائیں تو ان میں کچھ رخصت ہے، لیکن سنت موقدہ جو ہیں وہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ دوسرا آپ نے منہ، ہاتھ، پاؤں کے بال پوچھا ہے، تو اس میں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مونچھوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو پست کرو، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں ترشواؤ، مونچھوں کو پست رکھو، اور فرمایا یہودیوں کی، مشرکین کی مخالفت کرو کہ وہ مونچھیں بڑی بڑی رکھتے تھے، داڑیاں صاف کر دیتے تھے، تو اس حوالے سے تو منہ کے بال جو ہیں مونچھیں ترشوا دیں، کم رکھیں، پست کریں، داڑیاں بڑھا دیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو بال کہہ رہے ہیں مختلف حالتوں میں اکھاڑ دینا یا اس طرح کرنا، مرد کے لیے یہ منع ہیں، عورتوں سے مشابہت کی بنا پر بھی، اور اللہ کی تخلیق میں ہم خود تبدیلی کر رہے ہیں تو یہ ہمیں اجازت نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ امرین صاحبہ نے جوائن کیا، دیگر ہمارے لسنر ہیں۔ امرین صاحبہ کہتے ہیں رات میں طبیعت خراب ہوتی ہے، کوئی حل بتا دیں۔ معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ اللہ عافیت عطا فرمائے گا۔ باقی لسنرز جو ہیں ان کے سوالات کے جوابات کل کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔